السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان نے کوالیفائی کر لیا ہے سیمی فائنلز کے لیے. سب سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف بہت زبردست میچ تھا، پاکستان نے بڑی کنونسنگلی اسے جیتا، اور پاکستان کا جو فیٹ تھا وہ ڈیپینڈنٹ تھا اس میچ کے رزلٹ کے اوپر جو کہ ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے درمیان ہوا. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ آلدو ایک بڑی ٹائٹ میچ کے بعد انڈیا نے وہ میچ تو جیت لیا، لیکن انڈیا اور ساؤتھ افریقہ ایلیمنیٹ ہو گئی اور انڈیا کوالیفائی نہیں کر سکا فار دا سیمی فائنلز. بہت جوبلنٹ ہے پاکستانی قوم آج اس کے اوپر. سیٹھی صاحب بھی مجھے بڑے خوش نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، آلدو ابھی پتہ نہیں کیا بات ہے. یو آر سیلیبریٹنگ سیٹھی صاحب؟ کیا بات ہے، آپ سیلیبریٹ کریں نا. آج پاکستان نے بڑا کنونسنگلی جیتا ہے اور پھر دیکھیں انڈیا بھی ایلیمنیٹ ہو گیا. ناؤ وی آر ان دا سیمی فائنل، وی آر پلئنگ اگینسٹ سری لنکا آن تھرسڈے. تو سیلیبریٹ کیا کرنا ہے؟ اٹس اباؤٹ ٹائم وی گاٹ انٹو دا سیمی فائنلز ایٹ لیسٹ یار. تو پہلے مطلب جو پٹائی ہوئی ہے ہماری، تو اس کے بعد اب ٹھیک ہے. ٹوڈے وی ون آ میچ اینڈ دی انڈینز اگر اف انڈیا ہیڈ ڈن دیئر ڈڈ تھنگ تو وی وڈ ہیو بین آؤٹ. تو یہ کوئی مزہ نہیں آیا کہ جی کسی اور کی وجہ سے ہم وی ہیو گون ان. اپنی بیٹ کے اوپر جانا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو گون دیئر سیئنگ وی آر نمبر ون. بٹ دس از اے بٹ اینی وے آئی مین یو نو وہ کہتے ہیں وہ جو آیا صحیح آیا، دیر آیا درست آیا. تو بٹ یہ ہے کہ وی بیٹر پٹ اپ اے گڈ پرفارمنس ناؤ ان دا نیکسٹ میچ. اچھا، واٹ ڈو یو تھنک سیٹھی صاحب؟ ایک کیونکہ نارملی ہم بھی کیونکہ سارے ہے تو پاکستانی نیشنل کرکٹ لورز، ایوری بڈی از اے کرکٹ لور. ایک جو چیز بڑی زبردست آج پاکستان کی طرف سے تھی، آئی گیس اٹ ورکڈ فار پاکستان، کہ پاکستان نے اپنے سیمرز کو یعنی کہ عمر گل کو 18th اوور میں وہ آئے. اس سے پہلے اٹ واز آل اسپنرز، ساری اسپن تھی پاکستان کی طرف سے. انفیکٹ دیٹ ریلی ہیلپڈ پاکستان. اور مطلب آسٹریلینز کو کلیئرلی اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن ٹو پٹ دی اسپنرز آن. اٹ ورکڈ. مگر میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنا مطلب ہے کہ ریڈیکل ڈیسیژن تھی. اف اٹ ہیڈ ناٹ ورکڈ تو میرا خیال ہے وہ کرکٹرز کو تو ہم نے وہیں گولی مار دینی تھی نا، کیپٹن کو، کہ یہ آپ نے کیا. مگر کیونکہ اٹ ورکڈ آج ہم کہہ رہے ہیں وہ بریلینٹ ہے. تو یہ میں ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو کامنٹ آن دس ضرور کہ ہمارا جو ایموشنل سیٹ اپ ہے نا سارا قوم کا، وہ ایسے جاتا ہے پھر ایسے آتا ہے. مطلب ہے کہ ایک جیت ہو جائے تو ایسے لگتا ہے ایز دو وی ہیو کانکرڈ دی ورلڈ. ایک ہار ہو جائے تو ایسے لگتا ہے ایز دو یو نو وی آر ان دا ڈمپس. اور اس کی دس از ناٹ گڈ فار دا مورال آف اے ٹیم. پروفیشنلز ایسے بہیو نہیں کرتے. ایموشنل ٹرائبل لوگ ایسے بہیو کرتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن. تو یہ جو ہے نا کہ جی گڈ ڈیسیژن اینڈ ایوری بڈی از ود یو، بیڈ ڈیسیژن تو سارے پڑ جاتے ہیں پیچھے. آئی تھنک دیر آٹ ٹو بی اے مڈل گراؤنڈ، گریٹ ڈیل آف میچورٹی. اب آپ نے دیکھا دی آسٹریلینز ون اور لوز، ان کی شکلوں سے کچھ پتہ نہیں چلتا whether they are over the moon or in the dumps. ٹھیک ہے، when they're happy they're happy. But loss is not such a big thing. آپ کے لیے لاس بھی بہت بڑی چیز ہے اور وکٹری بھی بہت بڑی چیز ہے. میرا خیال ہے یہ جو کرو ہے نا، یہ اس کو اگر ایون آؤٹ ہو جائے تھوڑی سی تو اٹ ول بی گڈ فار ایوری بڈی. بیکاز پروفیشنلی اسپیکنگ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. ایموشن میں اور ڈٹرمینیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. گرٹ اینڈ ڈٹرمینیشن and professionalism win matches and win tournaments. Emotionalism may win the battle but always loses the war. So we need to instill in our team a sense of professionalism, sobriety. یہ چیزیں جو کہ نہیں ہے انڈینز میں بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا وہ کولیپس اس قسم کی ایموشنل کولیپس میں نہیں آتے. حالانکہ آج پہلی دفعہ میں دیکھ رہا تھا ان کی شکلیں. باڈی لینگویج از ویری امپورٹنٹ. اور باڈی لینگویج میں انڈیا واز انڈر انارمس پریشر ٹوڈے جب وہ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ بولنگ کر رہے تھے. انارمس پریشر. یو کوڈ سی دیٹ کہ دے آلموسٹ شروع میں دے فیلٹ دا میچ سلپنگ اوے فرام دیم. ان کی شکلوں سے نظر آ رہا تھا. مگر اسٹل دے فوٹ رائٹ ٹل دی اینڈ. ہاں، ایک رن سے پھر جیت گئے. تو جیت تو گئے، سائیکولوجیکل وکٹری تو ہو گئی. بٹ یہ ہے کہ دے کوڈ ہیو آفٹر 121 رن جب ہو گئے تھے جتنے بھی ہونے تھے، اس کے بعد اگر یہ مطلب یہ کہتے کوئی فرق نہیں، اب تو ہار ہی گئے، اب تم فائنل میں نہیں جا رہے، سیمی فائنل میں نہیں جا رہے، تو دے کوڈ ہیو جسٹ گون ٹو پیسز بٹ دے ڈڈنٹ. دیٹس اے گڈ سائن. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو کوچز وغیرہ ہیں دے شوڈ انسٹل ان کیپٹن دی ایبلٹی ٹو بی ناٹ سو ایموشنل. عمران خان کی سب سے بڑی زبردست بات یہی تھی کہ وہ کبھی ایسے نہیں جاتے تھے. وہ وکٹری اینڈ ڈیفیٹ
بالکل وہ اسٹریٹ فیس کے ساتھ لیتے تھے, کمپوزر کے ساتھ لیتے تھے, اور اپنی ٹیم کو بھی بڑا کمپوز رکھتے تھے اور ارج کرتے تھے کہ ڈٹرمنیشن, گرٹ, ناٹ ایموشنلزم. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی کپتان آ جائے یا ایسی کوئی لیڈرشپ آ جائے جو کہ ٹریننگ کے تحت, تعلیم کے تحت وہ نان ایموشنل ہو. بیکاز یہ جو کہتے ہیں نا جی ایموشنلزم کے ساتھ آپ پہاڑ کلائم کرتے ہیں, نہیں, ایموشنلزم کے ساتھ نہیں, اس کے ساتھ آپ پہاڑ کرتے ہیں, اس کے ساتھ پہاڑ نہیں چڑھے جاتے, ہمیشہ یہ آپ کو لے کے جاتا ہے اوپر. تو آئی تھنک دیٹس واٹس مسنگ ان دا پاکستان ٹیم. اور جب وہ کلک کرتے ہیں تو وہ اسی کی وجہ سے کرتے ہیں دس ڈیسیژن ٹوڈے کہ اب ہمارے پاس وی ہیو نتھنگ ٹو لوز, وی ہیو ٹو گو آل آؤٹ, تو لیٹس ٹیک دا ریڈیکل پاتھ. تو یہ میرا خیال ہے یہ واٹمور وغیرہ سے بات کر کے وہ آئے, بیکاز دا پچ واز ٹیکنگ اسپن, یہ پچ لے رہی ہے اسپن, اینڈ سو دیئر فور اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن, اٹ ورکڈ ان دیئر فیور. بٹ میں سوچتا ہوں کہ اف اٹ ہیڈنٹ تو پھر آج تو جو یہاں ماتم ہونا تھا اور جو لڑکوں کا حال کرنا تھا ہم نے اور ہمارے میڈیا نے, آئی فیئر فار دیم. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بٹ صحیح صاحب, ابھی دیکھ رہے تھے, بلکہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کامران خان صاحب کے پروگرام کے اندر ایون جو وہ دکھا رہے تھے, کلپس دکھا رہے کہ انڈین میڈیا دے آر ریئلی گون آفٹر دیئر ٹیم, اور وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سپر 8 کے اندر آ کے ہمیشہ اس طرح کلمزی ہو جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو یہ تو پھر ٹیمپرامنٹ آپ کیا کہیں گے, ہمارے سب کانٹیننٹ کا ہے, وہاں پر بھی اب انڈیا کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک بیشنگ ہوگی. اور انفیکٹ آج ان کے جو کامنٹیٹرز تھے دے ور ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دیئر ٹیم کہ ٹھیک ہے, دیکھیں گے دے ریئلی ہیڈ اے بیڈ ڈے اگینسٹ آسٹریلیا, دیٹ ریئلی براٹ دا رن ریٹ ڈاؤن. لیکن وہ آج وہاں پر بھی بیشنگ ہو رہی ہے ایون انڈیا کے اندر. میڈیا تو خیر میڈیا تو نیوز کریٹ کرتا ہے نا, مگر آپ دیکھیں نا ہمارے کامنٹیٹرز اور انڈیا کے کامنٹیٹرز, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے کامنٹیٹرز بڑا سوبر ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ناٹ سیئنگ کہ ٹھیک ہے ہو گیا اوکے, مگر ہمارے کامنٹیٹرز تو اگر آپ ان کو ٹی وی پہ لے آئے وہ تو ان کی لتر لگائے ان کو پولیس اسٹیشن لے جا کے اگر اس قسم کی حرکت ہو جائے تو اس لیے آئی تھنک اٹس ہمارے لیول آف ایموشنلزم ان آور سوسائٹیز مور. جیسے نیشن اسٹیٹس اور قومیں جو ہے میچور ہوتی ہیں اتنا نان ایموشنل ہوتی ہیں اور مور پروفیشنل ہوتی ہیں. تو اب ہم اسی اسٹیج سے جا رہے ہیں. دس از وائی مایوسی ہوتی ہے پاکستان میں تو سارے ہی مایوس رو رہے ہوتے ہیں, خوشی ہوتی ہے تو ساری مایوسیاں چھوڑ کے 10 منٹ کے لیے سب چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک نیشنل کیریکٹرسٹک ہے. جیسے جیسے ہماری ترقی ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی اور تعلیم ہوگی تو آہستہ آہستہ سوبرائٹی آئے گی, جو وچ از گڈ فار پروفیشنلزم. اچھا سعید صاحب, اٹس آل اباؤٹ کرکٹ. خیر پاکستان از گوئنگ ٹو پلے اگینسٹ سری لنکا. سری لنکا کے خلاف میچ ہوگا ناظرین, جمعرات کے دن سیمی فائنل ہوگا. وی وش پاکستانی ٹیم کے وہ میچ جیتے. سعید صاحب, IRI سروے, although you have your own thing about it, آپ کو اس کے بارے میں کچھ ویوز ہیں, کچھ ریزرویشن ہے, you got certain points to make, لیکن ایک رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں ناظرین آپ یہ دیکھیے, اور اس کے اوپر پھر سیٹھی صاحب کے ہم کامنٹ لیتے ہیں, اور جو ایک تھوڑی فرق آئی ہیں چیزیں پچھلے سروے سے اور اس میں, ان کی وجہ کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں, بات بھی کریں, اس کی وجہ کیا ہے, یہ رپورٹ دیکھیے. جیسے جیسے انتخابات نزدیک آ رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں عوام میں اپنی اپنی مقبولیت کے ڈھنڈورے پیٹ کر کامیابی کے دعوے کر رہی ہیں. ایسے میں IRI کی جانب سے حالیہ سروے میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر قومی اسمبلی کے انتخابات اگلے ہفتے ہوں تو آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے, اس کے جواب میں 28% لوگوں نے مسلم لیگ نواز, 24% لوگوں نے تحریک انصاف, 14% لوگوں نے پیپلز پارٹی, جبکہ 3, 2 اور 1% لوگوں نے MQM, کاف لیگ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو اپنے ووٹ کا حقدار قرار دیا. اگر ان جوابات کا موازنہ IRI کی فروری میں کیے گئے سروے سے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں 3.7% اضافہ ہوا ہے, جبکہ تحریک انصاف میں تقریباً 22.6% کمی آئی ہے. پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں بھی تقریباً 12.5% کمی آئی ہے. صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور ووٹنگ کے حوالے سے جب سوال پنجاب میں پوچھا گیا تو 43% کا جواب نون لیگ, 27% کا پاکستان تحریک انصاف اور تقریباً 7% لوگوں نے پیپلز پارٹی اور 2% نے کاف لیگ کو اپنے ووٹ کا حقدار قرار دیا, جبکہ 21% نے پتہ نہیں کہا. IRI کے پچھلے سروے سے اگر موازنہ کیا جائے تو اس کے مطابق مسلم لیگ نون کی مقبولیت پنجاب میں 4.9% تک بڑھی ہے, جبکہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں 18.2 اور 22.2% کی کمی آئی ہے. صوبائی انتخابات اور ووٹنگ کا سوال جب سندھ میں پوچھا گیا تو 6% نے مسلم لیگ نون, 13% نے تحریک انصاف, 39% نے پاکستان پیپلز پارٹی, 3% نے کاف لیگ اور 11% نے MQM, جبکہ 17% نے پتہ نہیں کا جواب دیا.
پچھلے سروے سے موازنہ کیا جائے تو تحریک انصاف کی مقبولیت میں 13.3% اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں 7.1% کی کمی، جبکہ ایم کیو ایم کی مقبولیت میں 22.2% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور کاف لیگ کی مقبولیت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں اس سوال کے جواب میں 9% نے نون لیگ، 30% نے پاکستان تحریک انصاف، 2% نے پاکستان پیپلز پارٹی، 5% نے JUIF اور 1% نے ANP کو اپنے ووٹ کا حقدار قرار دیا، جبکہ 43% کا جواب پتہ نہیں تھا۔ پچھلے سروے سے ان جوابات کا موازنہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں 38.8%، پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں 75%، ANP کی مقبولیت میں 92.3%، جبکہ JUIF کی مقبولیت میں 37.5% کمی آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں کاف لیگ اور نون لیگ کی مقبولیت میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ بلوچستان میں اس سوال کے جواب میں 8% نے نون لیگ، 26% نے پاکستان تحریک انصاف، 3% نے کاف لیگ، 5% نے JUIF، 2% نے ANP، 4% نے BNP اور 5% نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا، جبکہ 32% کا جواب پتہ نہیں تھا۔ پچھلے سروے سے اگر موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں بھی تقریباً 38.8% کمی آئی ہے۔ جی گوسیٹی صاحب، آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں؟ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، اور آپ کے لیے سب سے جو جسے کہتے ہیں نا اپسیٹنگ بات بھی کوئی ہوتی ہے نا کسی سروے کے اندر دیکھ کے کہ یار یہ شouldn't be there۔ نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ جو اسٹیٹسٹکس دیے ہیں آپ نے، مجھے کچھ تھوڑے سے پرابلمز آ رہے ہیں ان میں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ معلوم نہیں، پتہ نہیں، ڈونٹ نو، بتایا نہیں کہ ہم کس کے لیے ووٹ ڈالیں گے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے 6 مہینے کم تھی، اب 6 مہینے کے بعد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ یہ جو سٹیٹسٹکس میرے سامنے آئے ہیں اس سے تو میں نہیں بتا سکتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تک IRI کی سروے جو ایگزیکٹلی پوری سامنے نہیں آئے گی میرے، تو یہ جو سمریز پارٹیز نے جو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، میں مطمئن نہیں ہوں اس سے، کیونکہ اگر یہ ہے تو جو موٹی بات سامنے نظر آ رہی ہے اس سروے سے، وہ ایک یہ ہے کہ نون لیگ گین کر رہی ہے، PTI لوز کر رہی ہے، PPP لوز کر رہی ہے، JUI لوز کر رہی ہے، ANP لوز کر رہی ہے، اور صرف کیو والے جو ہیں وہ بس ڈامک ڈول ہیں، یا MQM نے تھوڑا، اور MQM نے تھوڑا سا 10% گین کیا۔ تو یہ اگر یہ ہوتا کہ جو باقی ڈونٹ نو جنہوں نے کہا معلوم نہیں، اگر ان کی تعداد 5% ہوتی، 2% ہوتی یا 10% بھی ہوتی، تو پھر میں سمجھتا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ PTI کی لاس ہے اور نون کی گین ہے۔ مگر اگر اتنے لوگ، کیونکہ PTI سے سب سے زیادہ گرے ہیں اور پیپلز پارٹی کے گر رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو فال ہوئی ہے ہر کیٹیگری میں وہ PTI کی ہوئی ہے، تو یہ کہاں گئے؟ یہ PTI والے لوگ جو پہلے PTI کو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار تھے، ان میں سے بیشتر جو ہیں جو اب وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں، تو انڈیسائیڈڈ ہو گئے۔ ایگزیکٹلی، عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انڈیسائیڈڈ ہے، وہ کسی اور کیمپ میں نہیں گئے، وہ ہمارے سے گئے ہیں دور لیکن کسی اور کیمپ میں نہیں گئے، وہ اپنے لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، جو انڈیسائیڈڈ، یہ شروع میں بہت سے لوگوں نے جذباتی ہو کے، کیونکہ ایک نئی لہر آئی تھی، تو شاید یہ کہہ دیا فروری میں جب پچھلی دفعہ سروے ہوا تھا کہ ہم PTI کے لیے کریں گے، وہ لہر تھی۔ اب وہ لہر چلی گئی، عمران خان صاحب ہر روز ٹی وی پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی ہائٹ سے تو بندہ گرتا ہی ہے نا، اوپر تو اور نہیں چڑھتا نا، تو شروع میں بہت ہائٹ ہو گئی تھی۔ تو بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے اس کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں، بہت سے فیصلے ہیں، میں ان کی طرف اب توجہ نہیں آپ کو دلاؤں گا، لوگ جانتے ہیں جو کنٹروورشل فیصلے جن سے لوگوں نے ڈسیگری کیا، پارٹی کے اندر ڈسیگریمنٹس ہوئی ہیں، بالکل، اور وہ بات باہر نکلی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو پہلے سوچ رہے تھے کہ نہیں عمران کے لیے کریں گے، وہ تھوڑا قدم انہوں نے پیچھے ڈالی کہ یار ایک سیکنڈ دیکھیں تو صحیح، یہ خان صاحب کر کیا رہے ہیں، یہ اچھا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ اچھا فیصلہ تو نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا اس وقت کہ عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ جلدی الیکشن ہو جائے، اور نواز شریف یہ چاہے گا کہ الیکشن دیر سے ہو۔ یہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ عمران خان کو سوٹ کر رہا تھا جب کہ اوپر جا رہی تھی. فلائٹ اونچی تھی نا, فلائٹ اونچی تھی. تو اور جتنی دیر ہوتی ہے وہ بندے جو بھی باتیں کرتے ہیں تو بندے ایکسپوز ہوتے ہیں نا, کوئی ریپیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ہر بات 1 دفعہ 10 دفعہ. اب کتنی دفعہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ چور ہیں, آپ چور ہیں, آپ چور ہیں, آپ چور ہیں. بھئی 1 دفعہ کہہ دیا, 2 دفعہ کہہ دیا, آگے پھر جا کے آپ کو بتانا پڑے گا نا ہم کیا کریں گے. unless you bring something new. تو وہ آپ ہم کیا کریں گے, وہ کوئی اتنی انسپائرنگ باتیں نہیں آئی ان کی طرف سے. اور بہت سے فیصلے ان کے ایسے ہیں جو کہ اب اس کے اوپر کویسچن مارک, سوال کھڑے ہو گئے. نارتھ وزیرستان کہا جا رہے ہیں ساؤتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان کی ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کیوں آ رہے ہیں. طالبان ایک دفعہ کہتے ہیں مت آئیں, پھر کہتے ہیں آئیں. اس کا مطلب کیا ہے, واٹ ڈز ہی وانٹ ٹو اچیو ود دس. ایک طرف آپ کی فوج کے اوپر طالبان اٹیک کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کے ساتھ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اوپر سے اور بھی بڑے ایشوز ہیں, میں اب نہیں جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا نقصان ہوا ہے, اور اگر خان صاحب اپنے آپ کو گیٹ ٹوگیدر نہیں کرتے اور اپنی پارٹی کو صحیح نہیں کرتے, الیکشنز انہوں نے کہا تھا کروائیں گے, نہیں کرایا, پھر بہت کہہ رہے ہیں ابھی ہو جائیں گے. تو یہ جو ڈونٹ نو والے ہیں نا, اگر اگلی, کیونکہ یہ 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں نا, تو اب کیا انہوں نے, پہلے انہوں نے فروری میں کیا تھا, پھر جولائی اگست میں کیا, اب دسمبر جنوری میں یہ کریں گے, بالکل آن دی ایو آف الیکشن آنے والے ہوں گے. اور اس وقت اگر یہ ڈونٹ نو والے کم نہ ہوئے اور پی ٹی آئی میں واپس نہ گئے, تو پھر یہ ڈونٹ نو والے واپس نواز شریف کے پاس جائیں گے. یہ میرا یہ کہنا ہے. اچھا, کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کا ووٹ کھینچا ہے نا, ہاں ظاہری بات, اور ادھر جے یو آئی کا کھینچا ہے. ہاں بالکل. تو اب اگر وہ ہولڈ نہیں کر سکیں گے تو یہ جو ڈونٹ نو والے ہیں, یا تو یہ واپس عمران کے پاس جائیں گے, یا یہ ہٹ کے جے یو آئی اور نون کے پاس جائیں گے. اچھا, یہ اور اگر واپس چلے گئے تو پھر سچویشن بہت بدل جائے گی, اور جو مایوسی ہوگی اگلی سروے میں وہ اور بھی ڈیمیج کرے گی. بیکاز ہمارے ہاں وہ بھیڑ چال کی بات ہوتی ہے, جب سب جا رہے ہوں تو سارے جاتے ہیں, جب چھوڑنے کو آئے تو پھر سارے وہ سنکنگ شپ کو چھوڑتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ پوائنٹڈ سوال ہیں سیدھی صاحب, وہ میں بریک کا وقت آ گیا. ناظرین جب بریک سے ہم واپس آئیں گے, کیا ایسا کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے, اگر کیا ہے جس سے انہوں نے گین کیا, یا پاکستان تحریک انصاف نے ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں, یا کیا وہ دوبارہ ریکیپٹلائز کر سکتے ہیں یا نہیں, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.